اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم ذویل احترام دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کئی دنوں سے مسلسل دفاع ایمان ابو طالب علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں اغیار کی طرف سے کیے جانے والے ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ کسی شخص نے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ ایسے اعتراض کرنے والے صاحبان سے ہم اتنا ہی سوال کرنا مناسب سمجھتے ہیں، کیا کسی شخص نے انہیں کسی نمازی کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا کسی نے انہیں کسی نمازی پر ظلم و تشدد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بلکہ اس کے برعکس تاریخ گواہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نمازیوں کی تائید اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، اور انہوں نے جا کر اپنے بابا جناب ابو طالب عمران کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کا رسول مجھے نماز پڑھنے کے لیے بلا رہا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، جس چیز کے بجا لانے کا حکم تمہیں اللہ کا نبی دے رہا ہے اس پر فوراً عمل کرو، اس میں یقیناً تمہارے لیے ہدایت اور کامیابی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے ابو طالب علیہ السلام نماز بجا لانے والے کے دشمن نہیں تھے بلکہ مؤید تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نماز فرض ہو چکی تھی یا نہیں، یا ان کی وفات کے بعد فریضہ نماز کا حکم نازل ہوا ہے؟ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 164 پر لکھتا ہے، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ قبل الہجرت بسنہ ونصف فرض اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس۔ ہجرت سے 1.5 سال پہلے شب معراج اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پنجگانہ کا تحفہ عطا کیا۔ گویا ہجرت سے 1.5 سال پہلے فریضہ نماز کا حکم نازل ہوا۔ ابو طالب کی وفات بعثت کے 10ویں سال یعنی ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کیا اس وقت نماز کا حکم نازل ہو چکا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز کا حکم کب نازل ہوا؟ واقعہ اسراء کے موقع پر اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ نبی کریم کو معراج کے لیے کب بلایا گیا؟
ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، قول راجح یہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے واقعہ معراج پیش ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ بعثت کے 10ویں سال یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 3 دن بعد جناب خدیجہ الکبریٰ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئیں اور انہیں وہاں مکہ مکرمہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی؟ علامہ ادریس کاندھلوی اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ بعثت کے 12ویں سال پیش آیا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 2 سال بعد فریضہ نماز کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے نوافل تھے۔ نوافل کا تارک مجرم خدا نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی اسے شریعت اور دین کا مخالف قرار دیا جا سکتا ہے۔ نوافل جو چاہے پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے جد نامدار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان اصحاب کہف کی طرح ہے۔ اصحاب کہف کے ایمان و یقین کے اعلیٰ مدارج فقط اس وقت کے مخلصین بندگان خدا پر ہی عیاں اور آشکار تھے، لیکن دشمنان خدا پر مخفی تھے۔ سوال یہ ہے، کیا اصحاب کہف کے زمانہ میں پائے جانے والے دشمنان خدا میں سے کسی نے انہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان پر توحید پرستی کا شبہ تھا، اور اس شبہ نے اتنا طول پکڑا کہ ان موحدین کو وہاں سے راتوں رات ہجرت کرنی پڑی۔ اسی طرح ابو طالب علیہ السلام کا مومن ہونا بندگان خدا پر عیاں اور آشکار ہے، لیکن منافقین اور دشمنان خدا پر مخفی اور مستور ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔